السلام علیکم، میں آبائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں محمد خالد۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میں سیاسی بحران شدید، جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد گورنر ظہور آغا اسلام آباد میں متحرک، وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان، صوبے کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ جام کمال حکومتی امور نمٹانے میں مصروف، ناراض ارکان وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے پر امید۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہ وانی کہتے ہیں اتحادی جماعتوں کی اکثریت ساتھ ہے، وزیر اعلیٰ جام کمال ہی رہیں گے، ناراض ارکان سے رابطہ ہے، منانے کی کوشش جاری ہے۔ ایل این جی ریفرنس ملزمان کے وکلاء کا بریت کی درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ، بولے آرڈیننس کے بعد نیب اور احتساب عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب آرڈیننس حکومت کی چوری بچانے کے لیے لایا گیا، آرڈیننس کو چیلنج کیا جائے گا۔ احتساب کا سرکس جاری ہے، چوری چھپانے کے لیے حکومت موجودہ چیئرمین نیب کو تاحیات رکھنا چاہتی ہے۔ نواز شریف یہ پاکستان کی پولیٹیکل اس میں یہ ہسٹری ہے، پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس قسم کے لوگوں کو دوبارہ لانا، یعنی اقتدار میں یہ آئیں تو سب ٹھیک ہے، پھر اپنے وہی فرعونیت پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں اس وقت یہ پھر انقلابی ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، نواز شریف اور ان جیسے سیاستدان اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف جیسے لوگوں کا اقتدار میں آنا پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ملک کو لوٹ کھاتے ہیں، اقتدار سے جاتے ہیں تو انقلابی بن جاتے ہیں۔ گوجرا میں ٹوبا روڈ پر بس کی رکشے کو ٹکر، 4 کمسن طلبہ اور رکشہ ڈرائیور سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی، حالت تشویشناک۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے بعد جاری، مزید 113 کیس رپورٹ، کیسز کی مجموعی تعداد 1342 ہو گئی۔ اب تک ڈینگی کے 5 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ کورونا کے مزید 18 مریض انتقال کر گئے، مجموعی اموات 28,152 ہو گئیں۔ مزید 689 کیس رپورٹ، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.6% رہی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عوام انتشار نہیں، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، پی ڈی ایم نازک حالات میں بھی منفی سیاست پر بان چڑھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل سے گفتگو، کہا پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد ملکی مفادات کو نظر انداز کیے ہوئے ہے، منفی سیاست کرنے والوں کی ساکھ عوام میں ختم ہو چکی۔ توسیع اس وجہ سے تو نہیں ملی ہے کہ ہماری تحریک کی بڑھی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی توسیع کی وجوہات کیا ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کو توسیع پی ڈی ایم نہیں کسی اور وجہ سے ملی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نااہلی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، صدارتی آرڈیننس لا کر حکومت اپنی سہولت کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چونکہ لیڈرشپ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے اور وہ اپنی پارٹیز کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے، ذاتی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے، کافی ہوش ربا انکشافات ہونے والے ہیں اور ایک بڑا پنڈوراز باکس کھلنے والا ہے۔ نون لیگ کے 12 اور پیپلز پارٹی کے 17 جعلی اکاؤنٹس ہیں۔ رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جلد نئے انکشافات اور پنڈوراز باکس کھلنے والا ہے۔ پی ٹی آئی پر کبھی پیسوں کے لین دین کا الزام لگا ہے اور نہ کبھی لگ سکتا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی، 100 انڈیکس میں 550 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ ماہرین کے مطابق مندی کی وجہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کل ہونے والے مذاکرات ہیں۔ بلوچستان حکومت نے صنعتی مزدوروں کی ماہانہ اجرت 20,000 روپے کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔
خواتین اور کم عمر مزدوروں کو بھی 20,000 روپے تنخواہ ادا کی جائے گی۔ انٹرنیشنل سب میرین کیبل AAE1 میں تکنیکی خرابی سے انٹرنیٹ سروس متاثر۔ تکنیکی خرابی فجیرہ کے قریب آئی۔ PTCL حکام کا کہنا ہے کنسورشیم تکنیکی خرابی دور کرنے اور انٹرنیٹ کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ اختاور کے ہاں بیٹے کی ولادت، آصف زرداری نانا اور بلاول بھٹو ماموں بن گئے۔ آصفہ نے ٹویٹر پر خالہ بننے کی خوشخبری دی۔ بلاول بھٹو دبئی پہنچ گئے۔ آصف زرداری ECL کی وجہ سے نہ جا سکے۔ پاکستان ہمسایہ دوست ملک ہے، افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں پاکستان کے افغانستان کے لیے امداد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نیٹو کو حملوں کے بجائے ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا۔ افغان سرزمین کو عالمی طاقتوں کے درمیان پراکسی وار کا مرکز بننے نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی لہر سے سردی بڑھ گئی۔ دیامی رستور کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ سیاحتی مقام وادی بابوسر میں وقفے وقفے سے برف باری۔ بابوسر ناران نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ گلگت بلتستان ایمرجنسی سروس کی بابوسر میں امدادی کارروائیاں جاری۔ مجرم 6 ہیں 7 ہیں 6 فی مجرم کو اندازاً کتنا مطلب ہے کہ اگر سمجھوتے کے لیے لیا جائے اندازاً کتنا کو مشکل سے انہوں نے 5 لاکھ کرنا ہے۔ لاہور گریٹر اقبال پارک کیس میں پیش رفت، ملزم ریمبو کے مزید 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تعداد 11 ہو گئی۔ ملزمان کو CIA سٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ پاک پتن میں جائیداد کا تنازع، بڑے بھائی نے فائرنگ کر کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ کھیتوں میں لاش پر تیل چھڑک کر آگ لگائی۔ بھائی کو قتل کرنے کے بعد ملزم نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہتھیار اور گولیاں برآمد، سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ ساہیوال میں CTD کی نواحی اڈہ میرداد مافی میں کارروائی، کلدن تنظیم کا دہشت گرد گرفتار، مقدمہ درج، دھماکہ خیز مواد، دستی بم اور ڈیٹونیٹرز برآمد۔ PSL فرنچائزز نے PCB کی پیشکش قبول کر لی۔ PCB نے گزشتہ ماہ گورننگ کونسل میں PSL 5 اور 6 کے لیے کووڈ-19 ریلیف دینا، 7ویں ایڈیشن سے 20ویں ایڈیشن تک سینٹرل پول آف ریونیو میں فرنچائزز کے شیئر میں اضافہ اور ڈالر کا ریٹ مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2081 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 208 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔